نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ مجادلہ 3 رکوعوں پر مشتمل ہے اور اس میں کل 22 آیات ہیں۔ ان 22 آیات میں سے ابتدائی 4 آیات ایک معاشرتی مسئلے سے متعلق ہیں اور بقیہ پوری 18 آیات کا تعلق مسلمانوں کی جماعتی زندگی سے۔ چونکہ عائلی نظام جو ہے وہ در حقیقت اجتماعی زندگی کا نقطہ آغاز ہے، لہٰذا ان صورتوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ مستقل 2 صورتیں بھی مسلمانوں کی عائلی زندگی سے متعلق ہیں، سورہ طلاق اور سورہ تحریم، اور اس سورہ مبارکہ میں بھی عائلی قوانین سے متعلق ایک مسئلہ ہے جو زیر بحث آیا ہے، لیکن وہ اس سورہ مبارکہ کا بہت ہی چھوٹا حصہ ہے۔ اس کا جو اکثر اور اس کا جو جزو اعظم ہے وہ مسلمانوں کی جماعتی زندگی سے متعلق ہے۔ اب جماعتی زندگی کی ایک شکل تو وہ ہوتی ہے آخری، جبکہ کسی منظم معاشرے میں باقاعدہ ایک ریاست کا ظہور ہو جائے، ریاست قائم ہو گئی ہو، تو جسے آج کل ہم کہتے ہیں دستور، اس کا کیا ہوگا، اس کے کیا اصول ہوں گے، ضوابط ہوں گے، یہ اجتماعی زندگی کی بلند ترین سطح ہے کہ اس کے بارے میں اصول طے کیے جائیں۔ اس سے پہلے ایک اجتماعی زندگی ہوتی ہے جماعتی صورت میں، کہ کسی نظریاتی معاشرے کو، کسی نظریاتی ریاست کو وجود میں لانے کے لیے ایک اجتماعی جد و جہد کی ضرورت ہے، اور وہ اجتماعی جد و جہد بغیر جماعتی شکل اختیار کیے ممکن نہیں ہے۔ لہذا اس کے ضمن میں جو اس کا نظم، اس کے قواعد و ضوابط، اس کے آداب، اس کے ضمن میں کیا احتیاطیں ملحوظ رہنی چاہیے، کس کس طرف سے اس میں رکھنے پیدا ہو سکتے ہیں، ان چیزوں کو بھی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ اب چونکہ سورہ حدید کا جو اہم ترین مضمون تھا، اس کی آیت نمبر 25 جو اس کا کلائمیکس ہے، اس کا نقطہ عروج ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اب اس آیت کے بین السطور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انقلابی جد و جہد درکار ہے کہ جو بھی ظلم ہو رہا ہو معاشرے میں، جو بھی کوئی طبقہ دوسرے طبقے کے حقوق کو غصب کر رہا ہو، کوئی کسی کے حقوق پر دسترازی کر رہا ہو، تو اس میزان عدل و قسط کو نافذ کرنے کے لیے ایک اجتماعی جد و جہد، ایک تصادم ناگزیر ہے، اور اس تصادم کی آخری شکل کیا ہے کہ تلوار بھی ہاتھ میں لینی پڑے، اور اس کے بغیر شاید وہ لوگ کہ جو دوسروں سے ان کے جائز حقوق غصب کر کے اور اپنے معاملے جو ہیں ان کے اندر وہ ترجیحات حاصل کیے ہوئے ہوں، تو وہ کبھی اس کے بغیر آسانی سے تیار نہیں ہوتے کہ وہ اپنے ان ترجیحی جو ان کے حقوق ہیں ان سے دستبردار ہو جائیں۔ تو اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی جماعتی زندگی سے متعلق بہت اہم موضوعات ہیں کہ جو زیر بحث آئے ہیں، اور اس میں بھی پیش نظر رکھیے سورہ حدید کے ساتھ اس کا ایک تعلق یوں جڑے گا کہ سورہ حدید میں بھی منافقین کا ذکر بہت نمایاں طور پر آیا ہے۔ یہ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ جو قانونی اور ظاہری اعتبار سے تو مسلمانوں کی جماعتی زندگی کے اندر ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ گویا کہ مارے آستین کی حیثیت رکھتا ہے، آستین کے سانپ کی حیثیت ہے اس کی۔ اندر مسلمانوں میں بددلی پیدا کرنا، بے چینی پیدا کرنا، شوشے چھوڑنا، طرح طرح کے جو مسائل ہیں ان کو اٹھا کر لوگوں میں مایوسی پیدا کرنا، یہ کام جو ہے ان کا اندر ہی اندر جاری رہتا ہے۔ اور اس کے ضمن میں نجوہ، کوئی حکم ملا ہے،
اب اس پر عمل کرنے کو طبیعت آمادہ نہیں ہے، جان و مال کا اس میں اندیشہ ہے، لہذا اب اس کے خلاف ریشہ دوانی، اندر ہی اندر لوگوں کو اس کے خلاف اکسانا، اور خاص طور پر جو نظم جماعت ہے، جو بھی امیر ہے یا امراء ہے، ان سے بددل کرنا، ان سے لوگوں کے اندر بدگمانیاں پیدا کرنا، جس کے لیے اہم ترین عنوان ہے نجوہ، سرگوشیاں کرنا، وسپرنگ کیمپین، اندر ہی اندر باتیں جو ہیں ایسی پھیلا کر کہ لوگوں میں بددلی پیدا ہو جائے، تاکہ یہ گاڑی جس تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی ہے، اس کی رفتار اگر یہ بالکل رک نہ جائے تو کم تو ہو جائے، اس لیے کہ جتنی تیز رفتاری سے یہ آگے بڑھے گی اتنی ہی ہمارے لیے امتحانات جو ہیں اور زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے، قدم قدم پر ایثار اور قربانی کا مطالبہ آتا جائے گا۔ تو یہ ہے اصل میں اس سورہ مبارکہ کا جو اصل مضمون ہے، جو اس کا جزو اعظم ہے، اس کا یہ مرکزی خیال اور وہ سینٹرل آئیڈیا۔ اب چلیے، زیادہ وقت نہیں ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لی ہے بات اس خاتون کی جو اے نبی آپ سے بحث کر رہی تھی۔ جدال کہتے ہیں ویسے تو جھگڑے کو، لیکن جدال کا لفظ جو ہے دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ واقعتاً ایک جھگڑنے کا انداز ہو اور اس کے اندر تکرار کا وہ رنگ ہو کہ جو کسی مخالفانہ رنگ کا حامل ہو، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی محبت کے ساتھ بھی اپنی بات منوانے کے لیے آدمی بار بار بات کہتا ہے، جیسے بچہ ضد کرتا ہے اپنی والدہ کے سامنے یا والد کے سامنے، تو یہ انداز، یا والد جو ہے بچے کو جو کسی طریقے سے کسی بات کو قبول نہ کر رہا ہو، بار بار کہہ کر اور اس سے وہ بات منواتا ہے، تو اس معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح اللہ تعالیٰ سے بار بار گزارش کی تھی قوم لوط کے بارے میں کہ ابھی انہیں مہلت دی جائے، ابھی ان کو پر عذاب نہ بھیجا جائے، اس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، لیکن یہ کہ یہ دونوں معنی میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حضرت خولہ ابن ثعلبہ ایک صحابیہ ہیں، ان کے شوہر نے غصے میں آ کر زہار کا معاملہ ہوتا تھا وہاں اس معاشرے کے اندر، کہ اگر کہہ دیا کہ تم میری ماں کی طرح ہو تو اب گویا کہ طلاق مغلظ ہو گئی، اب رجوع کا بھی کوئی سوال نہیں، ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو گئی، وہ عورت، وہ بیوی جو ہے اس شوہر کے اوپر۔ تو یہ جو زہار تھا اس کا قاعدہ وہاں چلا آ رہا تھا، اور اس سے پھر کنبے اجڑ جاتے تھے غصے میں آ کر، جیسے آج کل ہمارے یہاں روز یہ مسئلے آتے رہتے ہیں کہ 3 طلاقیں کہہ دیں اور اب قصہ پاک ہو گیا، اب روتے پھر رہے کہ ہماری نیت تو یہ نہیں تھی، ہمارا ارادہ تو یہ نہیں تھا، ہم تو غصے میں کہہ گئے تھے۔ تو وہاں اس سے بھی زیادہ سخت تھا کہ آپ نے چاہے لفظ طلاق استعمال نہ کیا ہو، صرف کوئی تشبیہ دے دی اپنی ماں سے یا ماں کے جسم کے کسی حصے سے کہ تم تو آئندہ میرے لیے اس درجے میں ہو، تو گویا کہ ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو گئی اور طلاق مغلظ ہو گئی۔ تو ایسا ہی معاملہ حضرت اوس ابن صامت ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تیز مزاج تھے، اپنی بیوی حضرت خولہ سے یہ الفاظ وہ کہہ بیٹھے۔ اب وہ خاتون روتی ہوئی، چیختی ہوئی، چلاتی ہوئی حضور کی خدمت میں آئیں کہ حضور میں اب کہاں جاؤں، میرے یہ بچے ہیں رل جائیں گے، میرا کون سا اب ٹھکانہ ہے، تو مجھے بتائیے کہ کوئی راستہ۔ حضور نے فرمایا کہ میں تو کوئی راستہ نہیں دیکھ رہا، اس لیے کہ اس وقت تک یہ وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ اب جب تک وحی نازل نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کیا فرمائیں؟ اس کے بعد اب وہ بیچاری چیخ رہی ہے، حضور کی خوشامد کر رہی کہ حضور دیکھیے تو صحیح، اس کا یہ ارادہ نہیں تھا، وہ خواہ غصے میں کیا بیٹھا ہے۔ پھر جب دیکھتی تھی کہ حضور خاموش ہیں تو پھر اللہ سے کہتی ہے اللہ تو رحم فرما، کسی طریقے سے میرے ان بچوں کے لیے، میرے لیے کوئی صورت پیدا کر۔ تو اس کا نقشہ کھینچا ہے یہ کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے بات سن لی اس عورت کی جو اے نبی آپ سے جھگڑ رہی تھی، تکرار کر رہی تھی، بحث کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور وہ فریاد کر رہی تھی اللہ سے بھی، وہ شکوہ شکایت جو ہے کہ اب کہاں جاؤں، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، آخری تو دربار وہی ہے کہ جہاں انسان اپنی فریاد پیش کرے۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کے مابین جو گفتگو ہو رہی تھی، یعنی حضور جو کچھ فرما رہے تھے اور جو وہ حضرت خولہ عرض کر رہی تھی، دونوں کو اللہ سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تو ہے ہی سننے والا اور دیکھنے والا۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، اب یہ قانون اس کا آ گیا، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، صرف یہ کہہ دینے سے کہ تم میری ماں کی مانند ہو
وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی. ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا تھا. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور وہ یقیناً ایک بہت بری بات کہہ رہے ہیں. انہوں نے جو کلمہ زبان سے نکالا وہ فی الاصل ہے بہت برا اور جھوٹ پر مبنی ہے. وہ کہ ماں کہہ دیا یا ماں سے مشابہت اس کی کر دی، حالانکہ ماں تو وہ ہے جس نے انہیں جنا تھا. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور اللہ تعالیٰ یقیناً معاف فرمانے والا ہے اور مغفرت فرمانے والا ہے. کہ یہ نادانی میں جذبات کی رو میں آ کر اگر کوئی اس قسم کے الفاظ کہہ بیٹھا ہے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے اور درگزر فرمانے والا ہے. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا. اب یہاں پہ ضابطہ بیان ہو رہا ہے کہ اس مخمصے سے نکلنے کی شکل کیا ہے. جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں پھر اعادہ کرنا چاہیں اپنے کہے کا، یعنی لوٹانا چاہیں، رجوع کرنا چاہیں، اب باز آنا چاہیں، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو ایک غلام کا آزاد کر دینا ہے اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں. یعنی یہ کہ اب یہ تعدیب کے لیے، تنبیہ کے طور پر، تاکہ آئندہ کے لیے بھی لوگوں کو کان ہو جائیں اور وہ اس کے بارے میں سوچ سمجھ کر اپنی زبان کا استعمال کیا کریں. تو اب یہ گویا کہ ایک جرمانہ ہے ان پر، ایک کفارہ جو ہے ان کے اوپر عائد کیا جا رہا ہے. ذالکم توعظون بہ، یہ ہے وہ بات جس کی نصیحت تمہیں کی جا رہی ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. فمن لم یجد، جو نہ پائے، اب یہ نہ پانا دونوں شکلوں میں ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ استطاعت نہیں ہے، اولین شے تو یہی ہے کہ غلام کو آزاد کیا جائے، لیکن یہ کہ استطاعت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے اتنا، یا یہ ہے کہ جیسے آج کل کا زمانہ ہے کہ غلامی کا دور ختم ہو چکا، غلام تو نہیں ہے، لہذا اس کا جو آلٹرنیٹو ہے وہ بھی ساتھ کے ساتھ یہ فراہم کر دیا. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، تو جو نہ پائے تو وہ 2 مہینوں کے متواتر پے بپے روزے رکھے اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو چھوئیں. فمن لم یستطع، اور جس کی اس کے اندر استطاعت نہ ہو، جو یہ بھی نہ کر پائے. ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے یہ پہلو جو ہیں بڑے لطیف ہیں کہ ایک صاحب سے، ایک صحابی سے، ان سے روزے کی حالت میں ضبط نہیں ہو سکا، وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھے. اب وہ حاضر ہوئے روتے ہوئے کہ حضور مجھ سے تو اتنا بڑا جرم ہو گیا، اتنی بڑا گناہ اس کا صدور ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کا کفارہ بتایا. وہاں بھی روزے رکھنے پڑتے ہیں اسی طرح 60 روزے. اب ان سے جب کہا گیا کہ روزے رکھو، تو کہا حضور مجھ سے ایک روزے میں صبر نہیں ہوا تو یہ 60 روزوں میں کیسے صبر کروں گا. تو حضور مسکرا دیے. پھر حضور نے فرمایا کہ اچھا پھر اتنا صدقہ دو. انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں تو بالکل قلاش ہوں، میں کہاں سے صدقہ دوں. تو حضور نے کہا اچھا پھر ذرا بیٹھو، منتظر رہو. اتنی دیر میں کوئی کسی طرف سے کوئی صدقے کی کھجوریں آئیں، بھرا ہوا ٹوکرا حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا. حضور نے پوچھا کہاں ہے وہ شخص؟ اب کہا میں حاضر ہوں. فرمایا اچھا یہ لے جاؤ اور صدقہ کر دو اللہ کی راہ میں. یعنی یہ تمہارے لیے تو اب جب صدقہ دے کر تمہیں دے دیا گیا تو تمہاری ملکیت ہو گئی، اب تم اگر اس کو اللہ کی راہ میں دو گے تو تمہاری طرف سے صدقہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا حضور مجھے تو مدینے میں کوئی گھر اپنے سے زیادہ حقدار نظر نہیں آتا، میرے بیوی بچے زیادہ مستحق ہے اس کھجور کے. حضور مسکرائے اور فرمایا اچھا لے جاؤ اپنے بیوی بچوں کو کھلا دو. تو اب یہ، لیکن اس کو کسی مستقل ضابطے کی بنیاد ہم نہیں بنا سکتے کہ آئندہ بھی کوئی شخص ایسا کر سکے. یہ حضور کا ایک خاص معاملہ ہے. وہ تو خود اپنی ذات میں شارع ہیں، اللہ بھی شارع ہے، اور شارع علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی راہ ڈالنے والے ہیں، لہذا ان کا معاملہ. لیکن اس سے مزاج کا پتہ چلتا ہے کہ بجائے خشونت کے اور بالکل یہودیوں کے انداز میں وہ بال کی کھال اتارنا اور الفاظ کے اوپر ہی ڈیرا لگا کر بیٹھ جانا، اس کی بجائے یہ کہ اصل روح جو ہے اس کو مد نظر رکھنا. یہ ایک اصولی ہدایت تو ملے گی، لیکن اس کو جو ہے ہم نظیر آئندہ کے لیے نہیں بنا سکتے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی معاملات ہیں. فمن لم یجد فمن لم یستطع، جس میں اس کی استطاعت نہ ہو، فاطعام 60 مسکینا، تو وہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ تم ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر. یہاں تھوڑا سا اشکال ہو سکتا ہے کہ یہ کیا تعلق ہوا اس میں. اس لیے کہ یقیناً جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، ایمان سے عمل پیدا ہوتا ہے
اور عمل سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ایک مشقت ہے 60 روزے پے بپے رکھنا، اب جو شخص یہ کرے گا، اس جو ordeal میں سے گزرے گا، اس مشقت میں سے گزرے گا، وہ اس یقین کی بنیاد پر گزرے گا نا کہ اللہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اس سے اس کے ایمان کو تقویت پیدا ہوگی۔ لہذا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں کسی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، اللہ تعالیٰ کو تمہیں تکلیف پہنچا کر کوئی خوشی نہیں ہوتی، بلکہ در حقیقت جو تمہاری اندر جو یعنی اخلاقی اعتبار سے کہہ لیں، عملی اعتبار سے جو اس وقت ایک خامی کا ظہور ہوا ہے، یہ اس کے ازالے کے لیے ہے یہ ساری ایکسرسائز جو تم سے کرائی جا رہی ہے، تاکہ تمہارا ایمان اور یقین اور پختہ ہو جائے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں۔ اب اس میں گویا کہ تنبیہ کا انداز ہے، کیونکہ یہ بات قرآن مجید میں بار بار آئی ہے کہ جو کوئی اللہ کے حدود سے تجاوز کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو پھر وہ تو ظالم ہے۔ تو تلک حدود اللہ، یہ نہ سمجھنا کہ یہ کسی عام آدمی کی کہی ہوئی بات ہے، یا یہ کوئی ایسی معمولی سی بات ہے کہ جس کے بارے میں تمہارے اندر سہل انگاری پیدا ہو جائے۔ تلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم، یہ اللہ کی حدود ہے اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافروں سے یا مراد وہ کافر نہیں ہے جن کو کہ ہم قانونی انداز میں کافر سمجھیں، بلکہ جو حدود اللہ کے بارے میں یہ روش اختیار کرے کہ جس طرح چاہے ان کو توڑ دے، تو کفر اور کس شے کا نام ہے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ در حقیقت حدود اللہ سے کبھی جذبات کی رو میں بہہ کر انسان سے کوئی خطا ہو جائے وہ بات اور ہے، جان بوجھ کر اللہ کی کسی حد کو توڑنا تو یہی تو کفر ہے۔ تو ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں سے وہ دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم۔ یہ جو محادہ ہے یہ حدید ہی سے بنا ہے، حدید لوہا، اور لوہے سے اسلحہ بنتا ہے، فیہ منافع للناس، فیہ باس شدید و منافع للناس۔ اب یہیں سے لفظ محادہ بنا ہے، باب مفعلہ ہے حدید سے، لوہے کا لوہے سے ٹکرانا، یہ مقابلہ، جنگ۔ اور یہ جنگ ہی نہیں بلکہ کوئی بھی اگر مخالفت ہے، زور آزمائی ہے، مظاہرہ ہے، یہ مظاہرہ بھی در حقیقت جو ہے محاذ آرائی ہے، یہ سب بھی اس محادے کے اندر آ جائیں گے طبعاً، اگرچہ اصلاً اس کے معنی ہوگی جنگ۔ جو لوگ محاذ آرائی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ ہلاک ہو چکے، برباد ہو چکے، چاہے عالم واقعہ میں ابھی نہ ہوا ہو، فیصلے صادر ہو چکے ہیں ان کی ہلاکت کے، پھانسی کا حکم مل چکا ہے، چاہے ابھی ایگزیکیوشن بالفعل نہ ہوئی ہو۔ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ بھی اسی طرح خائب و خاسر ہو چکے اور ہلاک ہو چکے جیسے ان سے پہلے کے ان کے جو کردار والے لوگ تھے وہ ہلاک ہو چکے۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم تو اتار چکے ہیں روشن آیات، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پہ مراد کون ہے وہ جان لیجئے۔ ایک تو یہودی تھے مدینے کے اندر کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلم کھلا مخالف اور معاند تھے، اور دوسرے یہ جو منافقین تھے، یہ گویا کہ ان کا آلہ کار بنتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے اندر سے ان کی جماعتی زندگی کو سیبوٹاج کرنے کے لیے وہ سازشیں کرنا اور بددلیاں پھیلانا اور طرح طرح کی ریومرز کو عام کر دینا، اور کوئی ذرا سی بات کسی مسلمان کی دیکھی تو اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، تاکہ وہ جو ایک قوت ارادی ہے مسلمانوں کی وہ مجروح اور کمزور ہو جائے۔ تو اب ان دونوں کا گویا کہ ایک جتھا تھا، ایک طرف یہودی، اب بھی دنیا میں ہمیشہ ہوگا، ایک طرف جو دشمن ہے آپ کے کھلم کھلا دشمن، اور ایک ان کے آلہ کار جو آپ کی اپنی صفوں کے اندر موجود ہوں۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، جس دن کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع دوبارہ اٹھائے گا، زندہ کرے گا، اور پھر انہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ وہ کرتے رہے تھے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، یہ الفاظ بہت اہم ہیں۔ اللہ نے تو انہیں گن گن کر رکھا ہوا ہے ان کے اعمال کو، اور وہ بھول بھی چکے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے جو خطا آج آپ نے کی آپ تو بھول گئے، لیکن اللہ کے ریکارڈ سے تو وہ محو نہیں ہوگا، اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہوا ہے۔ تو جب اعمال ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم چونک جائیں گے، جیسے کہ سورہ کہف میں ہے کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، اس نے تو باریک سے باریک اور چھوٹی سے چھوٹی اور مائنیوٹ سے مائنیوٹ ڈیٹیلز کو بھی محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو احصاہ اللہ ونسوہ،
اللہ نے تو اس کی حفاظت کی ہوئی ہے، محفوظ رکھا ہوا ہے، اور وہ بھول چکے ہیں۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تو ہر چیز پر نگران ہے اور ہر چیز پر خود گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ، اب یہ جو در حقیقت تمہید تھی یہ نجوا کے خلاف۔ نجوا کیا ہے؟ سرگوشی کرنا، وسپرنگ کیمپین، جا کر علیحدہ گوشوں میں بیٹھ کر بات چیت کرنا، جماعتی نظم کو انڈرمائن کرنے کی، سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرنا، بددلی پیدا کرنا، بدگمانیاں پیدا کرنا۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ، نہیں ہوتا نجوا تین افراد کا، الا هو رابعهم، مگر یہ کہ اللہ چوتھا موجود ہوتا ہے، جیسے کہ ہم سورہ حدید میں پڑھ چکے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اب اس کی شرح کر دی گئی نجوا کے لیے کہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے اور اللہ واقف نہیں ہے، اللہ جانتا نہیں ہے، دیکھ نہیں رہا ہے، سن نہیں رہا ہے، حالانکہ جہاں تین افراد نجوا کریں گے چوتھا اللہ ہوگا۔ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، اور کوئی پانچ افراد ایسے نہیں ہو سکتے کہ جو سرگوشیاں کر رہے ہو مگر یہ کہ اللہ چھٹا موجود ہے۔ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ، اب تین سے کم میں دو ہیں، اب ظاہر بات ہے کہ دو سے کم کا تو نجوا ہو ہی نہیں سکتا، نہ اس سے کمتر، ولا اکثر، نہ اس سے زائد، الا ہوا معہم اینما کانوا، مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں۔ ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، پھر جتلا دے گا اللہ تعالیٰ انہیں جو کچھ کہ انہوں نے کیا تھا قیامت کے دن۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا دیکھتے نہیں ان لوگوں کی حال کو، ان لوگوں کی حالت کو، ان کے حال کو کہ جنہیں نجوا سے روکا گیا تھا۔ یہ سورہ نساء کے اندر وہ آیت موجود ہے کہ لوگوں اس طرح کے نجوا سے بچو، اس لیے کہ یہ نجوا جو ہے یہ در حقیقت مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے لیے بہت مضر ہے۔ ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر بھی وہ جس چیز سے ان کو روکا گیا تھا اس کا اعادہ کر رہے ہیں، پوری ڈھٹائی کے ساتھ اپنی اس روش کے اندر وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور ان کا یہ جو نجوا ہوتا ہے، یہ سرگوشیاں ہوتی ہیں، یہ گناہ کے لیے، زیادتی کے لیے اور رسول کی معصیت اور نافرمانی کے لیے۔ رسول یہاں پر یوں جان لیجئے کہ صرف رسول نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے امیر بھی ہیں، وہی میدان جنگ میں سپہ سالار بھی ہیں، تو رسول ہونے کی حیثیت تو ان کی ہے اللہ کا پیغام پہنچانا، لیکن اس کے ساتھ ہی چونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان یہ ہے کہ آپ صرف مبلغ نہیں تھے بلکہ آپ کے ذمہ یہ بھی تھا کہ دین کو بالفعل غالب کریں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، لہذا اس کے لیے اجتماعی جد و جہد فرما رہے ہیں۔ اس اجتماعی جد و جہد میں کون ہے مسلمانوں کے امیر، صاحب امر، کون ہے ان کے سپہ سالار جبکہ وہ میدان جنگ میں ہو؟ تو یہ جملہ حیثیتیں حضور کی ذات میں جمع ہیں، لہذا جب اس قسم کی آیات قرآن میں آئیں گی تو ہم رسول کی حیثیت جو بحیثیت رسول ہے اسے جدا رکھتے ہوئے جو آپ کی حیثیت بحیثیت امیر ہے اس کو سامنے رکھ کر اپنی جو جماعتی زندگی ہے اس کے ضمن میں ہدایت اور رہنمائی اخذ کریں گے۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، یہ یہودیوں کا طرز عمل ہے کہ جب وہ آتے ہیں اے نبی آپ کے پاس تو آپ کو دعا دیتے ہیں وہ جو آپ کو اللہ نے دعا نہیں دی ہے۔ یہ تحیت کہتے ہیں، اصل میں تو کیا ہے؟ حیاک اللہ، یہ عربوں میں اب بھی ہے، اللہ تمہیں زندہ رکھے۔ یہ دعا جو ہے یہ در حقیقت ملاقات کے وقت ان کی سب سے زیادہ عام دعا ہوتی تھی۔ یہ السلام علیکم یہ تو اصل میں قرآن نے آ کر اور مسلمانوں نے اسلام نے آ کر سکھایا ہے، ورنہ ان کے ہاں تو یہی تھا۔ جیسے اب بھی ہوتا ہے لوگ ملتے ہیں تو دعائیں ایک دوسرے کے لیے، خیر سگالی کے جذبات، تو اسی سے لفظ تحیت بن گیا ہے۔ تحیتہم فیہا سلام، تو ان کا تحیت جو ہے اہل جنت کی کیا ہوگی؟ سلام، قیلاً سلاما سلاما۔ تو وہ جب آتے تھے تو بجائے السلام علیکم کے کہنے کے ذرا سا زبان کو دبایا السلام علیکم، اور سام کے معنی ہوتے موت، تم پر موت واقع ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دشمنی تھی ان کے دلوں کے اندر، اس کو وہ ان کا جو خبث باطن ہے اس طور سے ظاہر ہوتا تھا۔ اگر کسی نے پکڑا تو کہ بھائی تم اپنے ذرا کان میں میل پڑ گیا ہے، کوئی میل نکلواؤ، ہم نے تو السلام علیکم کہا تھا، اور یہ تمہارے اصل میں تمہارے اپنے دل کا چور ہے کہ تمہیں وہ السلام علیکم معلوم ہوا ہے۔ اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو بچاتے تھے اور پھر قسمیں کھا جاتے تھے۔ قسم کھانے کے بعد بہرحال اب کیا کیا جائے، ایک آدمی جو ہے وہ قسم کھا رہا ہے
تو شرافت اور مروت کی وجہ سے حضور اور مسلمان جو ہے خاموشی اختیار کر لیتے تھے۔ تو جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو وہ دعا دیتے ہیں وہ جو اللہ نے آپ کو دعا نہیں دی ہے۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، دیکھیے یہ ہے انسان کا وہ نفس کا معاملہ کہ کس طرح کی چال بازیاں یہ انسان کے ساتھ چلتا ہے۔ ایک طرف تو یہ حرکت کروائی، ساتھ ہی اندر سے وسوسہ پیدا کیا شیطان نے کہ دیکھو تم نے اتنی بڑی جرت کی ہے، اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے تو اللہ تمہاری زبان گدی سے نہ کھینچ لیتا؟ کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ اپنے سچے رسول کی توہین جو ہے اس کو روک سکے اور تمہیں کہنے ہی نہ دیتا، اور تم نے کہہ دیا السلام علیکم، اس کے باوجود کچھ نہیں ہوا، معلوم ہے یہ رسول ہے ہی نہیں۔ اب یہ ہے دوہری تلوار اس شیطان کی کہ پہلے وہ غلط حرکت کروائی اور اس کے بعد یہ کہ اس سے مزید جو ہے کوئی رمق کہیں تھی بھی کسی منافق کے دل میں، کوئی رمق، تو اس کو بھی وہاں سے اس کے ازالے کا سامان بھی کر دیا۔ اور وہ کہتے ہیں اپنے جیوں میں، یقولون فی انفسہم لولا یعذبنا اللہ بما نقول، کیوں نہیں اللہ ہمیں عذاب دیتا بسبب ہمارے اس قول کے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ کیا معنی اس کے کہ واقعہ یہ کہ یہ رسول ہے ہی نہیں۔ حسبہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یصلونہا، اس میں یہ پہنچ کر رہیں گے، گر کر رہیں گے، فبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، اے اہل ایمان جب تمہیں کوئی سرگوشی کرنی ہو، کوئی علیحدگی میں بھی مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، آخر اجتماعی زندگی میں اس کا پورا موقع ہوتا ہے۔ آپ کسی کو کسی نیک کام کے لیے بھی اگر کچھ ترغیب دلانا چاہتے ہیں تو بسا اوقات وہ علیحدگی میں جا کر اس سے بات کی جائے تو زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے بات۔ تو فرمایا کہ اگر تمہیں سرگوشی ہی کرنی ہے اور علیحدگی میں بات کرنی ہے تو تم یہ نجوا نہ کیا کرو گناہ کے لیے یا زیادتی کے لیے یا رسول کی معصیت کے لیے۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، خیر کے لیے، تقوی کے لیے، نیکی کے لیے، ایک دوسرے کو ترغیب دلانا، ایک دوسرے کو آمادہ کرنا، یا کسی کی برائی پر اسے متنبہ کرنا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر کہنا بھائی یہ آپ کے معاملے میں مجھے یہ چیز نظر آئی، ہو سکتا ہے کہ میرا مغالطہ ہو، تو آپ اس کی وضاحت فرما دیں گے تو وہ میرے دل کے اندر جو خامخواہ ایک میل آ گیا وہ رفع ہو جائے گا، اور اگر ہے تو بھئی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے اپنی۔ اب یہ انداز بھی اگر پبلک میں اختیار کیا جائے گا تو بہت ہی یہ مضر ہو جائے گا، اس کے لیے بھی علیحدگی میں جانے کی ضرورت ہے۔ تو علیحدگی میں گفتگو حرام نہیں ہے، اصل میں اس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے اصل میں فیصلہ کن چیز۔ تو تم نیکی اور تقوی کے کام کے لیے ایک دوسرے سے سرگوشی کیا کرو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا لا محالہ۔ انما النجوى من الشیطان، اب یہ نجوہ وہ ہے جو مخالفانہ نجوہ تھا منافقین کا، کہ یہ نجوہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ شیطانی عمل ہے، اس کی اکساہٹ شیطان پیدا کر رہا ہے۔ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ جو اہل ایمان ہیں وہ حزن سے دوچار ہوں۔ اب اس کا ایک اثر پڑتا ہے اس جماعتی زندگی کے اوپر، بد دلی، افسردگی۔ اب کسی نے کہہ دیا کسی کے بارے میں، خاص طور پہ امیر کے بارے میں کہہ دیا، اب یہ کہ آدمی جو ہے ہر وقت اتنا چوکس چوکنا بھی نہیں ہوتا کہ فوراً جائے اور کہے اور اس کی پوری تحقیق کرے، تحقیق میں تاخیر ہو گئی ہے۔ اس پورے عرصے کے اندر اس بات نے دل کے اندر کچھ نہ کچھ اثرات پیدا کر دی، کچھ نہ کچھ میل آئی گیا۔ اب یہ چیزیں جو ہے اس کے اثرات جماعتی زندگی میں فرسٹریشن اور بد دلی، ڈس اپوائنٹمنٹ، ڈس ایلیوژن، یہ مختلف الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں جماعتی زندگی کے اندر سب سے زیادہ جو ہے تعطل پیدا کرنے والی یہ اشیاء ہیں۔ تو شیطان جو ہے وہ تو چاہتا ہے کہ جو اہل ایمان ہے وہ حزن سے دوچار ہو جائیں۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، اب دیکھیے یہاں جو بات کہی ہے بڑی یہ الفاظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ انہیں کوئی بھی ضرر نہیں پہنچا سکتا الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے۔ نتیجے کے اعتبار سے تو کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی الا یہ کہ اللہ ہی مسلمانوں کو کسی فتنے میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر چکا ہو، شیطان کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے۔ لیکن اس کی نفی نہیں کی کہ حزن تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی وقتی طور پر افسردگی جو ہے مسلمانوں پر وہ طاری ہو جاتی ہے، لیکن ضرر کا کہ بالفعل کسی نقصان کا ہو جانا یہ تو بغیر اللہ کے اذن کے ممکن ہی نہیں ہے، شیطان لاکھ زور لگا لے۔ تو اب اس میں دونوں باتیں آ گئیں کہ ایک حقیقت کا اعتراف بھی، دوسری طرف مسلمانوں کو ری ایشورنس بھی دے دی گئی کہ یہ بہرحال تم مطمئن رہو کہ شیطان کتنے بھی ہتھ کنڈے اپنے چلا لے اور استعمال کر لے، لیکن تمہیں کوئی مستقل نقصان وہ نہیں پہنچا سکے گا۔
وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم، اہل ایمان جب تم سے کہا جائے کہ مجالس میں، اب جیسے اجتماعات ہوتے ہیں تنظیموں کے، جماعتوں کے، تو وہاں کا مرکزی اجتماع کیا تھا؟ حضور کی محفل، حضور کی مجلس۔ اس میں کیا ہوتا تھا کہ یہ لوگ جو ہوتے تھے یہ جتھا بندی کر کے ایک جگہ بیٹھتے تھے، اور اس طرح سے آپس میں گتھ کر بیٹھتے تھے کہ کوئی اور شامل نہ ہو، تاکہ یہ تبصرے کریں، حضور کچھ فرما رہے ہیں اور یہ ساتھ کے ساتھ فقرے بازی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہیں، دیکھا کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کتنی احمقانہ بات کہہ دی ہے، معاذ اللہ۔ اب یہ جو اشارے ہوتے ہیں آنکھوں آنکھوں میں، اگر کوئی دوسرا مخلص مسلمان درمیان میں بیٹھا ہوا ہو تو وہ ٹوک دے گا، لہذا وہ اپنے گروپ بنا کر بیٹھتے تھے اور اس میں کسی اور کو نہیں آنے دیتے تھے۔ اس سے جو ہے وہ روکا جا رہا ہے، کھل کر بیٹھو اور لوگوں میں مل جل کر بیٹھو، علیحدہ جتھے بندی کر کے، گروپنگ کر کے جو ہے مجلسوں میں مت بیٹھا کرو۔ اب اس کا حکم یہی ہو سکتا تھا کہ بھائی ذرا کھل کر بیٹھو، خام خواہ گچھے بن کر نہ بیٹھو ایک جگہ پر، اور اس سے مراد اصل میں کیا تھی کہ اس طرح کے گروپس جو ہیں وہ نہ بن جائیں اس محفل کے اندر۔ تو اے اہل ایمان جب تم سے کہا جائے کہ کھل جایا کرو محفل میں تو کھل کر بیٹھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا، بڑا لطیف ہے ترغیب کا انداز۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اور جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ تعالیٰ تم میں سے جو واقعی اہل علم ہیں اور صاحب ایمان ہیں ان کے درجات بلند کرے گا۔ اب یہ بھی ہوتا ہے کہ اب اجتماع برخاست ہو گیا، جائیے، لیکن اب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر ڈیرا لگا کر، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تبصرے کر رہے ہیں، پھر اس کے خلاف آن دی سپاٹ جو ہے ریشہ دوانی کا آغاز کرنے کے لیے وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس سے بھی روکا گیا۔ جیسے اجتماع برخاست ہو گیا ہے، اجلاس اب ختم ہو گیا ہے، جب کہا جائے تو پھر اٹھ جاؤ، اپنے اپنے کاموں کے اندر لگو، کوئی حکم ملا ہے تو اب اس کی تعمیل کی فکر کرو، اب اس کے بارے میں تبصرے کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کو دیکھیے جی اب ان کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، تکلیف تو ہمیں پہنچتی ہے نا، یہ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو کہہ دیا نکل جاؤ فلاں مہم کے اوپر، اب یہ کہ سارا جو ہے مشقت تو ہمیں جھیلنی ہوگی، تو یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں ہمارے مسائل ہیں، ہمارے معاملات ہیں، ہماری یہ مجبوریاں ہیں۔ اب یہ اس طرح کی باتیں وہ ہوں گی کہ جہاں ذرا پانی مرتا ہو وہاں یقیناً ان کے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں، جہاں ذرا سی بھی کوئی کمزوری کے آثار ہیں، جیسے جراثیم انہی پر حملہ آور ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے قوت مدافعت جن کی کمزور ہو چکی ہو، تو اندر سے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پہلے سے کچھ کمزوری کا شکار ہو گئے ہیں، اب ان کے لیے یہ باتیں جو ہے وہ بہت ہی مؤثر ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا گیا جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ تعالیٰ تم میں سے جو واقعی اہل ایمان ہیں اور جو علم والے ہیں ان کے درجات بلند کرے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر۔ اب دیکھیے یہ الفاظ کی مناسبت کیسی پیدا کی گئی، کھل کے بیٹھو اللہ کشادگی پیدا کرے گا، اٹھ جایا کرو، اب اٹھنے میں انسان بلند ہوتا ہے۔ تو اگر تم جو حکم ہے، ڈسپلن ہے جماعتی زندگی کا، اس کے اعتبار سے اٹھو گے تو یہ اس میں بھی ایک طرح کی تمہاری یعنی رفع درجات کا اہتمام ہے اللہ کی طرف سے، کہ وہ دلی آمادگی کے ساتھ جب اس حکم پر عمل کرو گے تو اللہ تمہارے مراتب بلند کرے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اہل ایمان جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مناجات کرو، نجوہ کرو، یہ خاص طور پر بات ہوتی ہے کہ حضور سے بات کرنے کے لیے مومنین مخلصین جو تھے ان کی بھی خواہش ہوتی تھی، حضور کا قرب، حضور سے گفتگو، حضور سے علیحدگی میں بات کرنا وہ اپنا خاص مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ منافقین جو ہے خاص طور پر وہ اپنا ایک خاص روب ڈالنے کے لیے مسلمانوں پر کہ ہمیں حضور سے بڑا قرب حاصل ہے، ہم تو علیحدگی میں جا کے گفتگویں کرتے ہیں، حضور ہمیں بڑا وقت دیتے ہیں، تو اور حضور اپنی وہ مروت اور شرافت کی وجہ سے کوئی آگے آئے تو اب کیسے کہیں کہ میں آپ سے ملنے کے لیے تیار نہیں، اس سے وہ لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو یہاں ایک پابندی لگائی گئی ہے، عام جماعتی زندگی میں بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں، جن کے پاس ذمہ داری کا بوجھ جن کے کندھوں پر ہے، ان کا وقت جو ہے وہ قیمتی ہوتا ہے، اور اس کو ہر شخص جو ہے وہ ہر وقت ملنے کی خواہش کے اندر اور اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات ملا کر ان سے بیان کرنے میں اگر استعمال کرنا شروع کر دے تو ذوف جو ہے وہ جماعتی زندگی کو پہنچے گا، کہ کوئی اہم تر کام جو جماعتی زندگی کا تھا وہ رہ جائے گا، اور پھر یہ کہ اس میں موقع ملتا ہے دوسروں کو بھی کہ جو خاص طور پر کسی غلط ارادے سے اس طرح کی شرافت اور مروت سے فائدہ اٹھانا چاہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اہتمام فرمایا کہ حکم دے دیا کہ جب بھی ہمارے رسول سے کسی کو علیحدگی میں کوئی بات کرنی ہو تو پہلے کو صدقہ کریں،
اور یہ مال ہی جان تھی ان منافقین کی. اصل میں یہ راستہ ان کے راستے میں یہ روڑا رکھ دیا گیا، بھاری پتھر، کہ حضور سے ملاقات کرنی ہے، علیحدگی میں گفتگو کرنی ہے تو پہلے کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ دے کر آؤ. تو وہ تو اس سے بعد آ گئے، اس لیے کہ یہ قیمت اس کی دینے کے لیے وہ تیار نہیں تھے. اس کے بعد چونکہ یہ ایک عارضی طور پر وقتی جو ایک مسئلہ تھا اس کے حل کا حکم تھا، تو جلد ہی اس کی پھر منسوخی کا بھی اعلان ہو گیا. اگرچہ تعین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ مقام بھی قرآن مجید کا ایسا ہے جس میں ناسخ و منسوخ آیات دونوں ساتھ کی ساتھ موجود ہیں. پہلے صدقے کا حکم آیا کہ اے اہل ایمان، جب تم رسول سے علیحدگی میں کوئی بات کرنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنے رسول کے ساتھ علیحدہ گفتگو سے پہلے کچھ تقدیم کرو، یعنی آگے کچھ بھیجو صدقے کے طور پر، اس سے مقدم کر دو صدقے کو، پہلے صدقہ دو. ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے، زیادہ پاکیزگی کا حامل بھی ہے. فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم. اس میں اندیشہ تھا کہ بیچارہ کوئی مسلمان مفلس ہے اور اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ صدقہ نہیں کر سکتا. تو یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی ایکسیپشن ہی نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. اشفقتم ان تقدموا، یہ ہے اب ناسخ آیت، اس حکم کو منسوخ کرنے والی آیت. پہلی آیت منسوخ ہے، یہ ناسخ ہے. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم گھبرا گئے، ڈر گئے اس سے کہ تم اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں گفتگو کرنے سے پہلے صدقہ دو. فإذ لم تفعلوا، تو جب تم نے یہ نہیں کیا، اور اس میں اشارہ ہے بڑا لطیف منافقین کی طرف ہے کہ وہ در حقیقت انہی کو وارڈ آف کرنا تھا، انہی کو اس سے ہٹانا تھا، اور انہیں جو ہے وہ مال انتہائی محبوب ہے، لہذا ان کے لیے یہ تدبیر جو ہے مؤثر ہو چکی ہے. تو جب تم نے یہ نہیں کیا، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی تم پر عنایت اور شفقت کی نظر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحم کے ساتھ، رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہو گیا. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اب یہاں گویا کہ یہ محذوف ہے کہ اب وہ حکم جو ہے باقی نہیں رہا، بلکہ اب تمہارے لیے یہی ہے کہ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے اس سے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو. اب اذان دے دی جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تک جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں تو ایک گٹھ جوڑ کا تذکرہ تھا کہ جو یہودیوں اور جو منافقین تھے ان کے مابین تھا. اب بقیہ جو حصہ ہے، جو آخری رکوع ہے، اس میں ایکسکلوسیولی بالکل علیحدگی کے ساتھ اور خاص طور پر منافقین کا ذکر ہے، جو قانوناً تو مسلمان تھے، مسلمانوں کی جماعت میں شریک تھے، لیکن یہ کہ ان کا کردار جو ہے وہ منفی کردار تھا. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو ان سے دوستی رکھتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے. مغضوب علیہم کون ہیں؟ یہود. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سورہ فاتحہ میں جو الفاظ ہے آخری اس کے، اس پہ تقریباً اجماع ہے کہ مغضوب علیہم کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ یہود ہیں، اور ضالین کی سب سے بڑی مثال نصارہ ہیں. جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے ان سے دوستی کیے ہوئے ہیں. ما ہم منکم ولا منہم، وہ نہ تم میں سے ہیں نہ ان سے ہیں. یعنی نفاق کا اصل سبب کیا ہے؟ اپنی جان پیاری ہے، اپنا مال پیارا ہے، دنیا سے محبت ہے. ایسا شخص کسی کا بھی نہیں ہوتا، چاہے وہ سب کا بن رہا ہو، حقیقت میں کسی کا بھی نہیں. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، وہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، نہ ان کے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں، بلکہ مذبذبین بین ذالک، اس لیے کہ ان کی جو نکیل ہے وہ تو اپنے مفادات کے ہاتھ میں ہے. تو مفاد جدھر ہوگا ادھر جائیں گے. وہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ بینگن کے غلام تو نہیں ہیں، وہ تو شاہ کے غلام ہیں. تو ان کا شاہ کون ہے؟ ان کی اپنی خواہشات اور دنیا کی محبت، اور یہ چیزیں ہیں کہ جو جدھر نظر آئے گی ادھر چلے جائیں گے. ما ہم منکم ولا منہم، نہ وہ تم میں سے ہیں مسلمانوں اور نہ وہ ان میں سے ہیں. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جھوٹ پر حلف تک اٹھا جاتے ہیں. انہیں اس میں بھی کوئی بات نہیں ہے، جانتے بوجھتے. ایک تو مغالطے میں آدمی کسی چیز کو صحیح سمجھ رہا ہے، حقیقت میں صحیح نہیں ہے، تو وہ قسم بھی کھا بیٹھا، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے وہ قسمیں کھاتے ہیں جھوٹی. یہ اب سورہ منافقون بھی آگے آئے گی، اس میں سب سے بڑی علامت ہی ان کی یہ آئی ہے. آگے بھی الفاظ آئیں گے کہ انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے لیے ڈھال بنا لیا ہے. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے بہت بڑا عذاب، بہت سخت عذاب. انہم ساء ما کانوا یعملون،
یقیناً بہت برا ہے طرز عمل جو انہوں نے اختیار کیا ہے، بہت برے ہیں وہ کام جو وہ کر رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے لیے ڈھال بنا لیا ہے، یعنی جب گرفت ہوتی ہے، باس پرس ہوتی ہے، ایکسپلینیشن کال ہوتی ہے تو جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ کے اوپر مزید جو ہے جیسے دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا جائے تو پہلے جھوٹ بولا، جھوٹ پر قسم بھی کھا لی، حلف بھی اٹھا لیا۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ کسی شریف انسان کے لیے اس کے بعد مزید کچھ کہنا جو ہے اس کی گنجائش نہیں رہتی۔ فصدوا عن سبیل اللہ، تو وہ رک گئے ہیں اللہ کے راستے سے۔ صد یصدو فعل لازم بھی ہے، فعل متعدی بھی ہے، رکنا بھی اور روکنا بھی، اور یہ دونوں الفاظ یہاں پر دونوں مفہوم مراد ہیں۔ خود بھی اللہ کے راستے سے رکے، دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فلہم عذاب مہین، تو ان کے لیے بہت اہانت آمیز عذاب ہے، اہانت توہین کرنے والا رسوا کن عذاب۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، نہیں بچا سکیں گے انہیں نہ ان کے مال نہ ان کی اولادیں اللہ سے کچھ بھی، یعنی جب اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی، ابھی دنیا میں تو قسمیں کھا کر چھوٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ کی پکڑ سے انہیں کوئی چیز نہیں بچا سکے گی، نہ ان کے مال کام آئیں گے، نہ ان کے جو اولاد ہے وہ ان کو وہاں پر ڈھال بن کر بچا سکے گی عذاب خداوندی سے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اب یہ ایک بہت لطیف بات ہے جو آ رہی ہے کہ جو کسی چیز کا عادی ہو گیا ہو تو وہ تو ہر وقت وہ بات غیر اختیاری غیر ارادی طور پر بھی اس سے صادر ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا جس دن کہ اللہ تعالیٰ انہیں سب کو جمع کرے گا اور کھڑا کرے گا اور اٹھا دے گا بعث بعد الموت کے بعد ان سب کو، فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، تو وہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسم کھائیں گے جیسے کہ تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اس لیے کہ عادت جو پڑ گئی، انہیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ اب ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باس پرس سے جھوٹی قسمیں کھا کھا کر بچتے رہے، تو اب ان کی یہ عادت اتنی پختہ ہو چکی ہے کہ یحلفون لہ کما یحلفون لکم، تو اس کی اللہ سے بھی، اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے جیسے کہ یہ تمہارے سامنے کھاتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور سمجھیں گے کہ ان کا کوئی موقف ہے، کسی جگہ کھڑے ہونے کا کوئی ٹھکانہ ہے ان کا۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ جھوٹے ہیں، ان کے لیے کوئی موقف نہیں۔ لا مقام لکم، کوئی تمہارے لیے اب یہاں پر مقام نہیں ہے، کہیں کھڑے ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان پر شیطان چھا چکا ہے، شیطان نے ان پر تسلط حاصل کر لیا ہے، ان کے اعصاب پر، ان کی سوچ پر، ان کے نقطہ نظر پر، ان کا جو ویلیو سٹرکچر ہے کہ کون سی چیز قیمتی ہے کون سی چیز کم قیمتی ہے، ان تمام چیزوں کو ایک خاص رخ پر ڈال دیا شیطان نے۔ تو استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے ان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح چھا گیا ہے اور تسلط اس نے حاصل کر لیا ہے کہ اللہ کی یاد سے انہیں غافل کر دیا ہے۔ اب یہاں پر وہ لفظ ذہن میں لے آئیے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، اور یہی سورہ منافقون میں آپ دیکھیں گے کہ نفاق سے بچنے کی شکل کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اہل ایمان تمہیں غافل نہ کر پائیں کوئی بھی دنیاوی مصروفیات، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اللہ یاد رہے، دل میں استحضار ہو تو پھر شیطان کو جو ہے آپ کے اوپر حملہ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ لیکن یہ کہ اگر ذکر سے یہ قلب خالی ہو جائے، لیکن ذکر کا مطلب کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، یہ نہیں کہ زبان تو چل رہی ہے لیکن دل میں کچھ اور ہی خیالات آ رہے ہیں، چکی وہاں کوئی اور ہی چل رہی ہے، تو یہ ذکر نہیں ہے، یہ بظاہر ذکر ہے، حقیقتاً ذکر نہیں۔ وہ ذکر اصل میں وہی ہے کہ جس سے کہ واقعتاً دل میں بھی استحضار ہو گیا ہو اللہ کا، تو وہ ہے کہ جب دل میں اللہ ہوگا تو شیطان نہیں گھس سکتا، اس کا یہاں پر کوئی وار کارگر نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک انسان ذکر کرتا ہے اور ذکر کے اندر ہے اور اللہ کی یاد اس کے دل میں ہے، شیطان دور رہتا ہے۔ جب دل غافل دیکھتا ہے تو وہ تھوتنی اپنی لگا کر، یہ اصل میں سور کے منہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے اس کی تھوتنی ہوتی ہے ویسے ہی شیطان جو ہے اپنی تھوتنی جو ہے وہ دل پر آ کر ٹکا دیتا، پھونکے مارنی شروع کر دیتا ہے۔ تو اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ ذکر اللہ، فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی پارٹی ہیں، یہ اس کی جماعت ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، آگاہ ہو جاؤ کہ شیطان کی پارٹی ہی کے لیے خسارہ ہے، ناکامی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔
اگرچہ یہ کہ اس وقت انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ہتھ کنڈے جو ہے کامیاب ہو رہے ہیں، ہم بچ گئے، ہم جھوٹ بول کر بچ آئے، ہماری کوئی سرزنش نہیں ہوئی، ہم نے قسم کھا لی، لیکن یہ کہ یہ چیزیں جو اس وقت انہیں اپنی کامیابیاں نظر آ رہی ہیں، حقیقت میں یہی ان کی تباہی اور بربادی کا اصل سامان ہے۔ اب یہ جو حزب الشیطان کا لفظ آیا ہے تو یہ صورت اس اعتبار سے قرآن مجید میں منفرد ہے۔ ویسے تو حزب اللہ کا لفظ سورہ مائدہ میں بھی آیا ہے، لیکن وہاں تقابل موجود نہیں ہے، حزب الشیطان کا لفظ وہاں نہیں آیا۔ یہ مقام اس اعتبار سے بہت اہم ہے، حزب اللہ، حزب الشیطان، ان دونوں کا جس کو سائملٹینیس کنٹراسٹ کہتے ہیں، فوری تقابل، دونوں کو آمنے سامنے لا کر ان کے فرق اور تفاوت کو واضح کر دیا جائے۔ تو یہاں اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ اب آ رہا ہے حزب اللہ کون ہے، اللہ کی پارٹی کون سی ہے۔ اللہ کی پارٹی کے ضمن میں ایک بات تو پہلے آ چکی ہے، خلوص اور اخلاص کے ساتھ جماعتی نظم کی وہ پابندی کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، جو بھی انہوں نے نظم قائم کیا ہے۔ اب ختم نبوت کے بعد جو بھی جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے یا جس کو اپنا امیر تسلیم کیا ہے یا جو اس نظم جماعت کے تحت ان کا امیر بنایا گیا ہے، ان کے ساتھ بھی وہ معاملہ کریں، نجوہ ان کے خلاف نہ کریں، ان کے ساتھ جو ہے وہ خلوص اور اخلاص کا ایک رشتہ جو ہے وہ دل میں برقرار رکھیں۔ دوسری بات اہم ترین جو ہے اب آ رہی ہے کہ ان کی دلی محبتیں جو ہے وہ اپنے مقصد کے تابع ہو گئی ہیں۔ دلی محبت جو ہے یا تو ہوتی ہے طبعی طور پر والدین کو اولاد سے محبت ہے، اولاد کو بھی کچھ محبت والدین سے ہوتی ہے یا حمیت ہوتی ہے ان کی، اسی طریقے سے بیوی کو شوہر سے ہے، شوہر کو بیوی سے، یہ طبعی محبتیں ہیں، وطن سے ہے، قوم سے ہے، قبیلے سے، طبعی محبتیں ہیں، یہ ان کی نفی کبھی بھی اسلام نے نہیں کی، بلکہ یہ کہ ان کو ایک حد میں رکھنا ہے۔ البتہ جو پارٹی حزب اللہ ہے اس کا کرائیٹیرین یہ ہوگا کہ ان کی محبت اصلاً اپنے نظریے اور اپنے مقصد کے ساتھ ہو۔ جب مقصد اور نظریے کے ساتھ اور اپنے اس کام کے ساتھ جو بھی نصب العین زندگی کے لیے اختیار کیا ہے اس کے ساتھ اصل محبت ہوگی، تو اب محبت میں یہ ترجیح ہو جائے گی کہ جو ان کے ہم مقصد ساتھی ہیں اصل محبت ان سے ہوگی، جو ان کے ہم سفر ہیں، جو اس کام میں ان کے ساتھ شریک ہیں، جس کے لیے کہ کمیونسٹ لٹریچر میں کامریڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ساری محبتیں طبعی جو ہے پیچھے چلی جائیں، نیچے چلی جائیں اور یہ محبت فائق ہو جائے۔ اگر اس کے برعکس معاملہ ہو تو پھر وہ حزب اللہ نہیں ہے۔ اگر طبعی محبتیں جو ہیں وہ غالب ہیں اس دوسری محبت پر جو نظری اور مقصدی محبت ہے، تو پھر وہ حزب اللہ کو کوالیفائی نہیں کر سکیں گے کہ وہ انہیں حزب اللہ قرار دیا جائے۔ یہ بندھن بہت ضروری ہے۔ اب یہ ہے بات جو یہاں آ رہی ہے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، یقیناً وہ لوگ کہ جو مخالفت میں کمر کس چکے ہیں اور مظاہرہ کر رہے ہیں، آپس میں گٹھ جوڑ کر چکے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے خلاف، وہی ہے جو سب سے زیادہ ذلیل ہو کر رہیں گے، آخر کار خائب و خاسر وہی ہوں گے۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے تو یہ لکھ دیا ہے، طے کر دیا ہے، یہ بات اس کے نزدیک فیصل شدہ ہے کہ بالآخر تو میں اور میرے رسول ہی غالب آ کر رہیں گے۔ یہ خاص قرآن مجید کی حکمت کا ایک اہم موضوع ہے کہ رسول کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ عارضی طور پر کوئی ایسی بات ہو جائے دوسری بات ہے، جیسے غزوہ احد میں ہو گیا یا کوئی معاملہ ایسا، لیکن یہ کہ بالآخر رسول لازماً غالب آتے ہیں اور ہمیشہ آتے رہے ہیں، یہاں تک کہ پوری قومیں ہلاک کر دی گئی، لیکن رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب فرمایا۔ نبیوں کے ساتھ یہ ضمانت نہیں ہے، نبی وہ شہید بھی کر دیے گئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، حضرت عیسیٰ رسول تھے، حضرت عیسیٰ کو تو اللہ نے ایسے بچایا ہے کہ فرشتے انہیں لے گئے اٹھا کر، لیکن یہ ہے کہ حضرت یحییٰ ان کو باقاعدہ شہید کر دیا گیا اور اس کے راستے میں کوئی معجزانہ رکاوٹ نہیں آئی۔ ان اللہ قوی عزیز، یقیناً اللہ تعالیٰ قوت والا ہے اور زبردست ہے، اس کا ہی اقتدار جو ہے وہ آخری ہے، فیصلہ کن ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو واقعتاً ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر، یوادون من حاد اللہ، اب یہاں پر مودت سے یہ یوادون بنا ہے، ودہ یودو محبت کرنا، اور وہ حدید سے میں نے کہا تھا حدد سے وہ محادہ بنا ہے، یہ دونوں الفاظ جو ہیں ایک دوسرے کے سامنے لے آئے گئے، اس لیے کہ دنیا میں مودت ہی ہوتی ہے کہ جو لوگوں کو جمع رکھتی ہے، ان کو اکٹھا رکھتی ہے، تو ایک حزب اللہ کے اندر بھی ایک مودت درکار ہے۔ اگر ان کی وہ مودت جو ہے وہ اپنے دائرے سے نکل کر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بھی ہو گئی
تو پھر ان کی اپنی جمعیت جو ہے وہ کمزور ہو گئی، پھر ان کا اپنی اجتماعی زندگی جو ہے اس میں ضعف پیدا ہو گیا۔ تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو کہ وہ محبت کرتے ہیں ان سے جو اللہ کے مخالف ہیں، اللہ کے دشمن ہیں۔ اعداء اللہ و اعداء رسولہ و اعداء دینہ، ان کے ساتھ وہ محبت نہیں کر سکتے۔ من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، او ابناہم یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم یا ان کے رشتہ دار ہوں۔ ان تمام طبعی رشتوں پر اگر یہ رشتہ غالب نہیں آیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقاضا جو ہے، وہ کوالیفیکیشن جو ہے، پری کوالیفیکیشن ٹینڈر جیسے ہوا کرتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی ٹینڈر ہے تو پہلے یہ شرطیں پوری ہونی چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو حزب اللہ قرار دیا جائے، اللہ مانے کہ ہاں یہ میری پارٹی ہے، تو یہ اس کے لیے پری کوالیفیکیشن جو ہے یہ لازم ہے کہ اپنی محبتوں کا انسان جائزہ لے کہ آیا واقعتاً وہ اس بنیاد پر اثر نو استوار ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اگر وہی پرانے ڈھانچے چلے آ رہے ہیں، وہی پرانے معیارات ہیں، انہی کی بنیاد پر وہ ساری دلی محبتیں اور تعلقات چل رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ پری کوالیفیکیشن جو ہے وہ ابھی نہیں ہوئی، تم حزب اللہ کا لفظ جو ہے اس کے لیے کوالیفائڈ نہیں ہو۔ تو اب یہاں یہ ترغیب کا انداز ہے، تم نہیں پاؤ گے کسی صاحب ایمان کو کہ وہ محبت کرتا ہو اس شخص سے کہ جو دشمن ہو اللہ کا اور اس کے رسول کا، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ بھائی ہو اور چاہے وہ رشتہ دار ہو۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہاں یہ منفی انداز میں بات آئی ہے، اور مثبت انداز میں کہ تمہارا دوست انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، وہ جو آیت آئی ہے سورہ مائدہ میں ہمارے منتخب نصاب نمبر 2 میں شامل ہے کہ مسلمانوں جان لو تمہارا ولی، تمہارا محبت جو ہے سب سے زیادہ تو ہونی چاہیے اللہ سے، نمبر 1، نمبر 2 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 3 اہل ایمان، اس کے بعد جو محبتیں ہوں گی۔ اگر یہ ترتیب نہیں رہتی ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ، جیسا کہ میں پھر دہرا رہا ہوں الفاظ، کہ گویا کہ پہلی شرط ہی تم نے پوری نہیں کی ہے ابھی حزب اللہ میں شمولیت کی۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہ ہے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ یہ بڑا لطیف پیرایا ہے، لکھ دینا، طے کر دینا، کوئی چیز طے ہو جائے لکھی گئی تو ان کے دلوں میں تو اللہ نے ایمان اتنا راسخ کر دیا ہے کہ اب گویا کہ کوئی شے لکھ دی اللہ نے تو اب اس کو کون مٹائے گا؟ اللہ کے لکھے کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اس شرط کو پورا کر دو تو گویا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایمان جو ہے تمہارے دلوں کے اندر اس طرح لکھ دیا جائے گا۔ کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، اور اللہ ان کی تائید فرماتا ہے اپنی طرف سے خاص روح کے ذریعے سے۔ اب یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد روح القدس ہو، حضرت جبرائیل ہو، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تثبیت عطا فرماتا ہو۔ اور یہ روح کا لفظ جو ہے روح و ریحان، یہ اصل میں مادہ ایک، یہ ریح روح، چونکہ واو اور یہ جو ہے یہ تو انٹر کنورٹیبل ہے، حروف علت ہے، تو لطیف شے، ہوا جو نظر نہیں آتی، محسوس تو ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی، ایسے یوں سمجھیے کہ انویزیبل چینلز ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تائید پہنچاتا ہے۔ ایک تو ویزیبل چینلز ہیں، اللہ نے مدد کی، اللہ تعالیٰ نے حضور کی مدد فرمائی اہل ایمان کے ذریعے سے، بہترین ساتھی عطا فرما دیے، یہ بھی تو حضور کی مدد ہو گئی اللہ کی طرف سے کہ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور حمزہ اور سعد بن ابی وقاص ایسے ایسے ساتھی دے دیے، تو یہ بھی اللہ کی تائید ہے، اہل ایمان کے ذریعے سے اے نبی ہم نے تمہاری تائید فرمائی۔ تو ایک تو ویزیبل چیزیں ہوتی ہیں جن سے کہ تائید ہوتی ہے، ایک انویزیبل چینلز ہیں جو نظر نہیں آتے، وہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویت دی ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہ تو دنیا میں ہو چکا، باقی آخرت میں کیا ہوگا؟ انہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ اب آخری مقام ہے کسی بندے کے لیے، جب یہ نوید آ جاتی ہے تو اس سے آگے کی اب کون سی بات رہ گئی؟ وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ باہمی رضا بندی جو ہے، باہمی رضا، یہ ہے در حقیقت آخری مقام۔ ہمارا نصب العین کیا ہے؟ رضائے الہی کا حصول، ہم اللہ کی رضا حاصل کر لیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اس سے راضی ہو جائیں۔ یہ راضی برضا دنیا میں بھی ہے، اللہ کے فیصلے پر انسان مطمئن رہے، رضا بالقضاء۔ اس پرچے میں جو خط آیا ہے مولانا ابو الحسن الندوی مدظلہ کا،
اس میں یہ لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا، رضا بالقضاء، راضی رضائے رب رہنا یا اللہ کا جو فیصلہ ہے اس پر راضی رہنا، یہ چیز در حقیقت ایمان کے اہم ثمرات میں سے ہے، جیسے سورہ تغابن میں یہ بات آ بھی جائے گی اس سلسلے میں۔ لیکن یہ کہ انسان راضی رہے اللہ سے اس دنیا میں بھی، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ راضی کر ہی دے گا۔ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ، یہ ہے اللہ کی پارٹی، یہ ہے شرائط جو پوری ہوں گی تو وہ حزب اللہ قرار پائیں گے۔ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، آگاہ ہو جاؤ کہ آخری کامیابی اور آخری منزل مراد تک پہنچنا تو صرف اللہ کی پارٹی ہی کو نصیب ہوگا، وہی ہوں گے کہ جو فلاح سے ہمکنار ہوں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔